جب بھی ہم عقل سے کسی شے کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک کمپرومائز ہی ہوتا ہے. ہم کبھی بھی شے کو مکمل نہیں جان پاتے، مگر کچھ ذہنوں نے عقل سے اشیاء کو، حقیقت کو ایسے دیکھا کہ خوف آتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ جیسے حقیقت نے ان کو کان میں آ کر بتایا ہو کہ میرا یہ نام رکھ دو یا مجھے ایسے ایکسپلین کرو، یہ میری ریالٹی ہے. ایسا ہی ایک ذہن آئنسٹائن تھا جس کی موت کے بعد اس کے برین کو محفوظ کرنے کی ایک محنت کی گئی تاکہ دیکھا جا سکے کیا اس کے ذہن میں بھی چند گرام کا ویسا ہی برین ہے جیسے ہمارا ذہنوں میں موجود ہے، جو کہ صرف زبان کو استعمال کرتا ہے چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے، اور اس کے لیے سائنس بس اتنی ہے کہ چائے کے لیے پانی کتنی دیر میں گرم ہوتا ہے. ہم بار بار اپنے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہ غلطی کر رہے ہیں کہ آئنسٹائن کے نظریات بچوں کے ذہنوں میں ٹھونس کے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آئنسٹائن بن جائیں گے. بلکہ میں نے پچھلے دنوں اپنی ایک تقریر میں کہا کہ آئنسٹائن کے جتنے نظریات، خطوط، پرسنل لیٹرز ہیں، سب کو ایک کتاب میں شامل کر کے ایک موٹی ساری کتاب بنا لیں اور ایک بچے کو حفظ کروا دیں. تو اب بتائیں وہ آئنسٹائن بن گیا ہے؟ یہ وہ آج اہم سوال ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں کہ آئنسٹائن نے کیا تھیوریز دیں. ہم یہ کیوں نہیں پرکھتے کہ آئنسٹائن کی ذہن سازی کن نظریات سے ہوئی؟ وہ کون سے وصف تھے جو کسی بڑے آدمی میں ہونے چاہیے؟ میرے مطابق آئنسٹائن کا بڑا ترین وصف اس کا صبر تھا، اور اس کے کچھ دلائل آج میں آپ کے آگے رکھوں گا. اگر آپ کا بچہ کسی بھی ایکٹیویٹی کو کرتے ہوئے آخر میں چھوڑنے سے پہلے کہتا ہے کہ 2 منٹ اور کر لوں، سوئمنگ کرتے ہوئے آپ اسے کہیں باہر آ جاؤ، کہیں 1 منٹ اور کر لوں، ویڈیو گیم کھیلنے سے پہلے کہ میں 5 منٹ اور کر لوں، تو وہ بچہ جو 1 گھنٹے میں اس چیز سے پلیئر نہیں لے سکا، تو وہ لالچ کے اصول پہ کسی بڑے نظریے کی رکھوالی نہیں کر سکے گا، خواہ وہ اس کا خود موجد کیوں نہ. وہ کہے گا یار چھوڑو، اگلی بات کی طرف بڑھو. آئنسٹائن 4 سے 5 سال کا تھا کہ بول نہیں سکا، اور اب ہم اس کو سائیکالوجی میں پیپل کال اٹ دی آئنسٹائن سنڈروم. وہ بچے جو ذہنی طور پہ بہت آگے نکل جاتے ہیں لیکن بچپن میں گفتگو نہیں کر پاتے. آئنسٹائن ویسا ہی ایک بچہ تھا. آپ بتائیے، فزکس کے اساتذہ یہ ضرور سوال کریں والدین سے، کیونکہ پہلے لمحے پہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے. کتنوں نے آئنسٹائن کے والد کی طرح اپنے بچوں کو وہ کمپس لے کے دیا جو آئنسٹائن کے لیے پہلی لیبارٹری بنا، وہ ایک چھوٹا سا کمپس، بلکہ اس کمپس نے پوری یونیورس کو آئنسٹائن کی لیبارٹری بنا دیا. تو کتنوں نے، ہم تو بس پیپر کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اور ہماری فزکس کتاب میں، بچہ باہر نہیں سپیس ٹائم دیکھ سکا، کتاب میں بس پڑھتا ہے اور ٹاپ بھی کرتا ہے. ہو سکتا ہے اس کا رٹا آئنسٹائن سے اچھا ہو. آئنسٹائن بڑا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے تو اوور ڈسپلن فارم آف نالج اینڈ ٹریننگ ان اسکول سے تنگ ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ میں رٹے ہوئے علوم کے خلاف ہوں، اور وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے 15ویں سال میں اسکول سے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو ڈراپ آؤٹ ہونے دیں گے. اور اس زمانے میں جب سائنس ایسے گرو کر رہی تھی اور یونیورسٹی کالج میں لوگ بڑھ چڑھ کر جاتے تھے اور بڑے بڑے اساتذہ موجود ہوتے تھے، ڈراپ آؤٹ ہو کر بھی وہ کیلکولس کر رہا ہے. یہ ہے وہ بڑی بات کہ کیا آپ کا بچہ علم سے فراغت میں محبت رکھتا ہے؟ اب کیلکولس کے لیے ایک صبر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت مشکل کام ہے کیلکولس کرنا. خیر، پھر آئنسٹائن سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ کوئی جو فزکس اور میتھس کے علاوہ کسی علوم میں ٹاپ نہیں کر پاتے، خصوصاً زولوجی، باٹنی اور لینگویج میں ہی couldn't do well. لیکن آئنسٹائن گرتے نہیں ہیں. وہ فزکس اور میتھس سے اپنی محبت کم نہیں کرتے. وہ اپنے کور ایریاز چھوڑ کے وہ ایریاز جو کہ لوگ صرف چاہتے ہیں کہ پڑھیں، اس کے لیے نہیں، وہ صبر کرتے ہیں کہ بھائی میرا وقت آئے گا. اس کے بعد وہ پیٹنٹ آفس میں نوکری کرنی شروع کر دیتا ہے. اب آپ سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پیٹنٹ آفس میں ایک کلرک کے طور پہ نوکری کرنا چاہیں گے، لیکن وہ یہ نوکری کرتے ہیں. اور آپ سوچئے کہ وہ بڑا ذہن جس نے کائنات کی بڑی ترین تھیوریز دینی تھیں، آئنسٹائن جس نے بڑی ترین تھیوریز دینی تھیں، وہ پیٹنٹ آفس میں کلرک لگا ہوا ہے. جب ہم اور آگے جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ 1902 میں جب وہ 23 سال کا ہے تو اس کے والد وفات پا جاتے ہیں، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو غموں کے نیچے دبنے نہیں دیتا اور اٹھتا ہے اور پھر محنت شروع کرتا ہے. اور 1905 جو فزکس کے لیے میریکل ایئر سمجھا جاتا ہے، اس میں آئنسٹائن وہ تمام بڑی تھیوریز دیتا ہے، جس میں فوٹو الیکٹرک افیکٹ، جس پہ اس کو نوبیل ملتا ہے، the famous E is equal to mc square، اسپیس ٹائم
کے اوپر وہ ایک نئی گفتگو کرتا ہے، اور سب سے عام وہ بتاتا ہے کہ انرجی اور ماس جو ہے یہ بدل سکتے، دے انٹرچینجیبل، اور بعد میں جا کے اس کی وجہ سے کیسے کیسے گھناؤنے نظریات پیدا ہوئے۔ خیر آئنسٹائن خود بہت بڑے اینٹی وار تھے اور بہت بڑے پیمانے پہ وہ ایک ایکٹیوسٹ تھے، جنگوں کے خلاف تھے۔ خیر ان کا جو عام ترین نظریہ ہے کہ سپیس ٹائم میں جو کرو ہے کیا یہ حقیقت ہے، اب یہ ثابت کرنے کے لیے کسی بھاری آبجیکٹ کے گرد لائٹ کو ریپ ہوتے دیکھنا تھا، اور وہ سولر ایکلپس کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے جرمن ایکسپیڈیشن ہوتا ہے 1914 میں، 1905 میں تقریباً تھیوریز آئیں، اور 1914 میں ایکسپیڈیشن ہو رہا ہے اور وہ نہیں پروو کر پاتا۔ آئنسٹائن اپنی تھیوری سے پیچھے نہیں ہٹتے، آئنسٹائن اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، کسی صورت نہیں ہٹتے۔ آخر کار آئنسٹائن آگے بڑھتے ہیں اور اپنا کام کیے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 1919 میں آرتھر ایڈنگٹن جو ہیں وہ تصویر، وہ منظر قید کر لیتے ہیں جس میں سپیس ٹائم کرو پروو ہو جاتا ہے، اور آئنسٹائن کا صبر کا پھل ان کو ملتا ہے، فقط ذہانت کا نہیں، کیونکہ کئی ذہین لوگوں نے اپنے بڑے بڑے کام پھینک دیے، تھرو اوے کر دیے۔ آئنسٹائن اپنے نظریات، اپنی تھیوری کے ساتھ کھڑے رہے، اور اسی سال میں وہ ڈائیورس بھی کرتے ہیں اپنی وائف سے۔ اب آپ سوچئے، ایک بچہ جو بول نہیں سک رہا، ایک بچہ جو ہے جو ڈراپ آؤٹ ہو گیا، ایک بچہ جو انڈر 25 والد کو کھو دیتا ہے، ایک انسان جس کی تھیوریز پروو نہیں ہو رہی، کبھی ورلڈ وار لگ جاتی ہے، کبھی صحیح طرح تصویر کیپچر نہیں ہوتی، اور وہ صبر سے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا نظریہ ٹھیک ہے، میں نے کاغذ پر دیکھا ہے، یہ سچ ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ ٹریڈ آف نہیں کرتا، وہ جلدی سے اپنی پیشن کو چینج نہیں کرتا۔ سب سے عام کہ آخر کار جب اس کو نوبیل ملتا ہے، وہ 1921 میں اس تھیوری پر ملتا ہے جس کے اوپر وہ نوبیل کسی حد تک نہیں لینا چاہتے تھے، ان کو نوبیل فوٹو الیکٹرک افیکٹ پر ملا، اور وہ اپنی آئیڈیا آف ٹائم کے اوپر یہ سب کچھ لینا چاہتے تھے۔ اس کے اوپر ہم خصوصاً علیحدہ ویڈیو بنائیں گے کہ وہ کون سے فلسفی ہیں جن کی وجہ سے تصور وقت پر ان کو نوبیل نہیں ملا، جو ان کی ذاتی خواہش بھی تھی۔ آئنسٹائن کی ذات کی مشکلات یہاں نہیں رکتی۔ آئنسٹائن نوبیل ایوارڈ لے کر اپنی زندگی میں ایسے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھ جاتے، آئنسٹائن آگے بڑھتے ہیں، اور وہ پھر کھڑے ہوتے ہیں بڑی چیزوں کے لیے، دنیا میں امن کے لیے، دنیا میں جھگڑے نہ ہوں، دنیا میں میری E=mc² سے ایٹامک بامز نہ بنے، اور کوئی آدمی سائنس کو جنگوں کے لیے، نفرتوں کے لیے نہ استعمال کر سکے۔ اس حوالے سے آئنسٹائن کو جب یہ پتہ چل ہی گیا تھا تو وہ ایگزائل کر جاتے ہیں جرمنی سے، اور جو نازیز ہیں خصوصاً ہٹلر، وہ ان کے سر کی قیمت لگاتے ہیں $5000، اور بلکہ ایک اشتہار چھپتا، آئنسٹائن ناٹ یٹ ہینگڈ۔ آپ دیکھیے کہ ایک سقراط جو یونان میں ہیملاک پیتا، اور ایک آئنسٹائن۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ فیثاغورس کے بعد ذہین ترین انسان سائنسی دنیا میں، تو وہ آئنسٹائن ہیں، لیکن ان کے سر کی قیمت لگ چکی ہے، لیکن وہ اپنی قیمت کے بدلے صبر سے کام لے رہے ہیں، ڈر کے تھیوری واپس نہیں لے رہے، ڈر کے یہ نہیں کہہ رہے اچھا تم جنگیں لڑ لو یار، مجھے بس قتل نہ کر دینا۔ یہ ہے آئنسٹائن کا بڑا ترین معجزہ، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ امیجنیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج، تخیل اہم ہے علم سے بھی زیادہ۔ علم تو رٹ کے ذہن میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، شے کو جان لو، یہ پھول ہے، یہ بادل ہے، یہ درخت ہے، یہ گھر ہے، نئے سے نئے معنی صرف تخیل پیدا کر سکتا ہے، اور تخیل صبر کرنے والے ذہنوں میں زیادہ بہتر آتا ہے۔ آئنسٹائن وہ آئنسٹائن ہے جو اگر سائنسدان نہ ہوتا تو وائلن اور میوزک کے عاشق تھے، اس میں جاتے۔ اور اب سب سے عام بات بچوں کو بتائیں کہ وہ کمپس، وہ وائلن، وہ صبر، وہ بار بار اپنی تھیوریز کے لیے محنت سے ایک جگہ بیٹھے رہنا کہ میری تھیوری پروو ہوگی، یہ شخصیات کے تمام پہلو ملیں گے، پھر ذہانت بیچ میں شامل کرو گے تو آئنسٹائن جیسے کوئی نظریات پا سکتے، ورنہ جلد باز لوگوں کے لیے، بے صبرے لوگوں کے لیے کائنات میں کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور آئنسٹائن سے اگر کچھ ہمیں بڑی چیز سیکھنی ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ صبر کیسے کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک حیران کن بات کہ جب آئنسٹائن مرنے والے ہیں تب بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لالچ نہیں کرتے۔ ان کی 76 سال میں جب سرجری ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا اٹس ٹیسٹ لیس ٹو پرولونگ لائف آرٹیفیشلی، انہوں نے لالچ نہیں کی۔ انہوں نے کہا مصنوعی طریقے سے زندگی لمبی کرنا کیا اتنی بہترین، میں نے ایک مزیدار ٹیسٹ سے بھری ہوئی زندگی جی ہے، کیا اس کو بد ذائقہ کرنا، ایک آرٹیفیشل، ایک مصنوعی طریقے سے زندگی کو لمبا کر کے۔ آئنسٹائن جو بھرپور طریقے سے جیا،
اتنی روشنی پیدا کی کہ کئی نسلیں دیکھ سکتی ہیں، وہ اب اور جینے کی لالچ نہیں کر رہا، میں تیار ہوں۔ آئنسٹائن کو مرنے کے لیے کئی صدیاں لگیں گی، لیکن ہم اسے جتنا مرضی دفنا لیں، اس کی راکھ بائی دا وے پھینکی گئی تھی، لیکن وہ آج بھی موجود ہے، اس لیے اس نے صبر کیا تھا، اور جو وقت کے ساتھ صبر کا ساتھ نبھاتا ہے، پھر اس کی ایبسنس میں وقت بھی اس کو یاد رکھتا ہے۔ اپنے بچوں کو ہمیں چاہیے کہ وہ آئنسٹائن کے رویے، وہ کائنات میں کیسے زندہ رہتے تھے، صبر کتنا کرتے تھے، امیجنیشن پہ کتنا انحصار کرتے تھے، وہ پڑھائیں، تاکہ ہم آئنسٹائن جیسے نظریات اب اپنے معاشرے میں پیدا ہوتے دیکھ سکیں۔